الحمد للہ الحنان المنان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلی آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد یہ نورانی، روحانی، عرفانی محفل پاک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار بڑے پیارے صحابی، جن کو میرے آقا نے فرمایا تم میری اہل بیت سے ہو، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی محفل ہے۔ اس ماہ مقدسہ میں چونکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کے لیے اور ان کی خدمت ناز میں ہدیہ تبریک پیش کرنے کے لیے، تاکہ حضرت سلمان خوش ہوں تو حضرت سلمان کے آقا و مولا بھی ہم سے خوش ہو جائیں۔ جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ، جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے جاں نثار صحابہ کا ذکر کر کے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ پروگرام سجائے جاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مدائن میں آپ کی مزار مقدسہ ہے۔ اس فقیر کو بارہا آپ کی قدم بوسی کا، آپ کی مزار مقدسہ کی حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے، الحمدللہ علی احسانہ ہی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں، سب سے بڑی خوبی ان کی یہ ہے کہ محبوب نے ہی فرمایا یہ میری اہل بیت سے ہے۔ جب ہم کسی ہستی کا ذکر کرتے ہیں، ان کے کمالات کو دیکھتے ہیں، ان کے معمولات و معاملات کو دیکھتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے یار یہ کمال ان کو کیسے پیدا ہوا، کاش ہم یہ بھی جانیں کہ اس شخص نے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کتنا قربانیاں اور کتنا کہانیاں اپنے دامن میں چھپائی ہوئی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی وہ ہیں، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبقت لے جانے والے تین اشخاص ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو سبقت لے جانے میں آگے رکھا ہے۔ سب سے پہلے جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقت لے جانے والوں میں میرا نام ہے۔ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ
میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملک عرب سے ہوں، یعنی جب میرے آقا نے اپنے غلاموں کو عظمتیں اور شانیں بخشنی ہوتی ہیں تو کسی کو عشرہ مبشرہ کے ٹکٹ عطا فرما رہے ہیں، کسی کو فرماتے تو مجھ سے ہے، کسی کو فرماتے اخی فی الدنیا والآخرہ، کسی کو کہا ایک ہی شجر سے ہم ہیں، کبھی فرمایا تم میرے مشابہ ہو، کسی کو کوئی عظمت عطا فرمائی، کسی کو کوئی، محبوب جس کو چاہیں اپنے جمال جہاں آرا سے فیوز و برکات عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور والا میرے آقا فرماتے ہیں سبقت لے جانے والے 4 افراد ہیں۔ سب سے پہلے اپنا فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرب سے ہوں، اور حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم سے ہیں، اور حضرت سلمان ملک فارس سے ہیں، اور حضرت بلال حبشہ سے ہیں۔ یہ 4 وہ اشخاص ہیں جن کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبقت لے جانے والے ہیں، اور بعض جگہ یہ بھی محبوب نے فرمایا جن کے لیے جنت مشتاق ہے ان میں میرا سلمان فارسی ہے، مقداد ہے، ابو ذر غفاری ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں حضرت سلمان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ مولا علی مولا مرتضیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ ہم میں سے ہیں، ہماری اہل بیت میں سے ہیں، انہوں نے پہلے بھی علوم حاصل کیے ہیں، آخری علوم بھی حاصل کیے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں مولا علی؟ فرمایا توریت زبور اور انجیل کا علم جاننے والے بھی حضرت سلمان فارسی ہیں، قرآن کا علم جاننے والے بھی حضرت سلمان فارسی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی وہ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اصبہان کے علاقے رہتا تھا، وہاں پہ ایک گھوڑا نما بت کی لوگ پوجا کرتے تھے، اور میں ان کو برا سمجھتا تھا۔ میں کہتا تھا کوئی تو ہے جس نے کائنات کو تخلیق کیا ہے، اس کے جمال کو دیکھوں، اس کی حقیقت کو پاؤں۔ توحید کی جو شمع تھی میرے اندر روشن تھی۔ کہتے جب لوگ گھوڑا نما بت کی پوجا کرتے مجھے بہت برا لگتا۔ میں لوگوں کو کہتا یار جس نے پوری کائنات بنائی ہے، جو خالق کائنات ہے، اس کو پانے کا علم بھی کوئی رکھتا ہے؟ فرماتے ہیں میں جس سے پوچھتا وہ کہتے کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ میں وہاں سے نکلا، موصل پہنچا۔ موصل میں نے لوگوں سے پوچھا یہاں کوئی ہے جو مجھے حقیقت کا راستہ بتائے، تو انہوں نے ایک راہب کی طرف بھیج دیا۔ کہتے وہ ان کی خدمت میں رہا، وہ سرکے کا اور مختلف وہ کاروبار کرتے تھے۔ میں نے ان سے علم حاصل کیا۔ جب وہ دنیا سے جانے لگا میں اس کے سرہانے بیٹھ کے رونے لگا۔ میں نے کہا میں تو حقیقت کے علم کو تلاش کرنے، یعنی اللہ کے علم کو پانے کے لیے نکلا تھا۔ انہوں نے کہا تم فلاں جگہ چلے جاؤ۔ وہاں پہنچا تو وہ بھی کچھ عرصہ کے بعد شخص دنیا سے جانے لگا۔ میں نے کہا مجھے کوئی راستہ بتاؤ، تو انہوں نے کہا تم روم چلے جاؤ۔ میں روم چلا گیا۔ اسی طرح پھرتے پھراتے 1 نہیں 2 نہیں 10 راہبین کے پاس میں گیا، اور تڑپ ایک ہی تھی کہ میں اللہ کے علم کو پاؤں، مجھے توحید کا علم ملے، اور جو اللہ کے ایک ہونے کا علم ہے، یہ بتوں سے، یہ شرک سے مجھے بڑی نفرت تھی۔ میں پھرتا پھراتا جب روم پہنچا تو جس راہب کے پاس گیا، جب وہ دنیا سے جانے لگا تو میں نے کہا بتاؤ۔ انہوں نے کہا وادی نخلستان میں اور جابیہ کے مقام کے اوپر۔ اس نے کہا آپ جائیں گے تو عرب اور حجاز مقدسہ کی زمین ہے، وہاں امام الانبیاء کی جلوہ گری ہونے والی ہے، جن کو لوگ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانیں گے، وہاں تم چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میں غلام بنا، بکتا بکاتا، مارے کھاتا ہوا اور بڑی تکلیفیں کاٹتا ہوا۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی عمر مبارک 200 سال سے زیادہ تھی، اور اپنے نبی کے لیے مختلف جگہ بکتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ غلامی اگرچہ آپ شہزادے تھے مگر غلامی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا، پتہ چلا کہ کوئی قافلہ حجاز مقدس جا رہا ہے، تو کہا مجھے ساتھ لے چلو۔ تو جو قافلے کا سردار تھا اس نے کہا کس حیثیت سے لے چلوں، تیرے پاس پیسہ ہے؟ کہنے لگے میں نبی کو پانا چاہتا ہوں، مجھے غلام بنا لو، بس مجھے میرے آقا تک پہنچا دو۔ یعنی ہم اس بات کو یوں سمجھیں حضرت سلمان فارسی غلامی یہ اختیار کر رہے تھے کہ آقا تک پہنچ جائے۔
تو ہم تو وہ تو مشرکین تھے یا کون تھے اس پر بحث نہیں کر رہا. حضرت سلمان فارسی نے یہ بتایا غلامی کرنی پڑے تو تب اس کی غلامی کرنا جو تمہیں در مصطفیٰ تک لے چلے. تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں بندے نے کہا ٹھیک ہے اب میں خدمت کرتا. میں اپنی پشت کے اوپر پانی لاد کے لایا کرتا تھا، مشقیں اٹھا اٹھا کے میرا پشت کے اوپر زخم ہو گئے، لیکن مجھے تکلیف اس لیے نہیں ہوتی تھی، یہ ساری تکلیفیں اس لیے تھیں کہ میں در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاؤں. فرماتے آخر کار ایک بندے نے مجھے غلام بنا لیا، اور ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے ارض تہامہ کا سنا، نخلستان کی زمین کا سنا، کھجوروں کے درختوں کے بارے میں سنا، اور مجھے پتا چلا. میں نے کہا مجھے لے چلو. اس آدمی نے مجھے بیچ دیا، جس نے مجھے خریدا اس نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اونٹ کی پشت پہ، اور میں آنسو بہا رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ بھینی بھینی خوشبو مجھے محسوس ہوئی، کھجور کے درخت مجھے نظر آئے. جو میں رو رہا تھا تو ہنسنے لگ گیا. تو جو بندہ مجھے لے کے آیا تھا اس نے کہا سلمان پہلے تم روتے ہوئے تھکتے نہیں، اب ہنستے ہوئے تھکتے نہیں، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جس نبی کے لیے میں نے کئی سال گزارے، کئی 2 صدیاں گزاری، اسی نبی کے شہر مکہ کی خوشبو آ رہی ہے. فرماتے وہاں جا کے میں ایک مائی سے ملاقات کی، وہ بھی مسلمان ہو چکی تھی. انہوں نے کہا جان کائنات، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس صبح جلوہ گر ہوتے ہیں، زیارت کر لینا. فرماتے جو آخری جو بندہ تھا راہب تھا، اس نے مجھے یہ بتایا وہ سچے نبی کے اندر 3 نشانیاں ہوں گی. پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے، دوسری یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول فرمائیں گے، تیسری یہ ہے کہ ان کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. فرماتے پھر میں وہاں سے چلا مدینے، پہنچتا ایک باغ کے اندر میں نے ملازمت اختیار کی، اور مجھے پتا چلا جان عالم جان کائنات، بلکہ مجھے پتا چلا میری منزل مسجد قباء میں جلوہ گر ہے. میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا. ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ. فرمایا یہ جو دیوانگی تھی یہ میں اپنی عمر درازی کی دعائیں جو مانگا کرتا تھا اس لیے تھی کہ ایک دفعہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ودھا کے چہرے کو دیکھ سکوں. فرماتے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. میں نے مزدوری کی، 3 نشانیاں یاد کی ہوئی تھیں. میں نے کھجوریں لی اور جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا. میں نے کھجوریں پیش کی. محبوب نے پوچھا کس لیے لائے ہو؟ میں نے کہا حضور یہ صدقہ ہیں. فرمایا اٹھا کے لے جاؤ، ہم صدقہ قبول نہیں کرتے. کہتے وہ دن گزرا، پھر میں نے کمائی کی، مزدوری کی، پھر کھجوریں لے کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا. محبوب نے فرمایا کیا ہے؟ میں نے عرض کی حضور یہ ہدیہ ہے. فرمایا ہاں ہم صدقہ نہیں لیتے، ہدیہ قبول کر لیا کرتے ہیں. 2 نشانیاں پکی ہو گئیں. تیسری نشانی جو تھی مہر نبوت والی، تو میں نے کہا کاش محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوں. اب 2-4 روایت ہیں، مختلف مقامات پر محبوب جلوہ گر تھے. کہتے میں سرکار کے پیچھے چلا گیا اور میں کھڑا ہوں کہ کہیں سے یہ پردہ سرکے محبوب کی پشت مبارکہ سے تو میں دیکھوں کہ مہر نبوت ہے کہ نہیں. میرے محبوب تو وہ ہیں جو دل کی بات جاننے والے ہیں، نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا. فرماتے میرا ارادہ محبوب نے بھانپ لیا اور فرمانے لگے سلمان تم مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ پردہ سرکا لیا. فرمایا دیکھ لو مہر نبوت کو. تو پھر میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی اب زبان میری فارسی ہے، میں فارسی بولتا ہوں، محبوب عربی بولتے ہیں. ایک یہودی تھا جو کاروبار کے لیے جایا کرتا تھا. محبوب نے اس کو بلایا کہ یہ فارسی زبان تم جانتے ہو، ذرا ترجمہ کر کے بتاؤ سلمان کیا کہتا ہے. میں نے پھر اپنی ساری کہانی سنائی. محبوب میں وہاں بکا تیرے لیے، میں وہاں مارے کھاتا رہا محبوب آپ کے لیے، میں وہاں پہ گیا غلامی کی محبوب آپ کے لیے، لوگوں نے مجھے تھپڑ مارے، آپ کا نام لینے سے مجھے تکلیفیں جو مجھے سر محبوب سب کچھ برداشت کیا صرف آپ کے لیے. اب میں نے جب اپنے دل کی کہانی سنائی، محبوب نے فرمایا یہودی سے بتاؤ یہ میرا سلمان کیا کہتا ہے. چونکہ وہ یہودی تھا
دل میں محبت نہیں تھی، بغض تھا۔ اس نے کہا محبوب یہ آپ کی شان میں معاذ اللہ تنقیص کر رہا ہے، کمی کر رہا ہے۔ محبوب جلال میں آ گئے، فرمائے تم یہودی کے یہودی ہی ٹھہرے نا، تم کیا جانتے ہو؟ نبی سب جانتا ہے، یہ تو یہ کہہ رہا ہے محبوب میں نے سب کچھ آپ کے لیے کیا ہے، میں اموریہ گیا آپ کے لیے، میں موصل گیا آپ کے لیے، میں روم گیا آپ کے لیے، میں قادسیہ گیا آپ کے لیے، محبوب میں نے کہاں کہاں آپ کو نہیں ڈھونڈا۔ تو یہودی نے جب دیکھا کہ محبوب تو سب جانتے ہیں، محبوب نے پھر فارسی بول کے، جو سلمان فارسی نے کلام کیا تھا وہ بولے اور خود ہی اس کا ترجمہ فرمایا۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ ترجمہ فرمایا تو یہودی کہنے لگا حضور مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اتنے میں جبریل امی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمان کہاں تک لوگوں کے لیے ترجمے کراتا پھرے گا، آپ کرم کیجئے نا، اس کو عربی سکھا دیجئے، اپنا لعاب دہن عطا فرمائیے، جیسے جان کائنات نے لعاب دہن حضرت سلمان فارسی کو عطا فرمایا، وہ عربی بولنے بھی لگ گئے، عربی سمجھنے بھی لگ گئے۔ یہ میرے محبوب کا معجزہ ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 ملکوں میں نا سفیر بھیجے، ان کی مختلف زبانیں تھیں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم وہاں چلے جاؤ، کہیں عربی کے علاوہ فارسی بولی، کہیں سنسکرت، کہیں عبرانی، مختلف زبانیں تھیں۔ انہوں نے عرض کی جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان تو عربی ہے، ہم وہاں جا کے کون سی زبان بولیں گے؟ محبوب نے لعاب عطا فرمایا، فرمایا جس سرزمین پہ تم قدم رکھتے جاؤ گے جو وہاں کی بولی ہوگی تمہاری زبان پہ وہی جاری ہو جائے گی۔ کتنا کرم ہے، اگر محبوب صرف عربی سمجھ سکتے تو پھر سریکی والوں کا کیا بنتا؟ محبوب صرف عربی سمجھتے تو اردو والوں کا کیا بنتا؟ سندھی، پشتو اور دوسرے زبانوں والوں کا کیا بنتا؟ ارے میرے محبوب وہ ہیں جو ہر بولی کو سمجھتے ہیں، یہ تو انسان ہے، اونٹوں نے اپنی زبان میں کلام کیا، میرے محبوب نے سماعت فرمایا، چیونٹیوں نے کلام کیا، سانپ اور بچھو نے کلام کیا، حشرات الارض نے کلام کیا۔ میرا نبی تو وہ میرا نبی ہے جو جانوروں کی بات کو سمجھ لیتا ہے، انسانوں کی بات کو کیسے نہیں سمجھ سکتا؟ عزیزان محترم، حضرت سلمان فارسی محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جن کے پاس آپ رہتے تھے اس نے کہا میں آپ کو آزاد کروں گا، لیکن شرط یہ ہے 300 کھجوریں لگی ہوں، پھل لگا ہو، پکی ہوں، اور 40 اوقیہ سونا، وہ دے دو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب اس نے یہ شرط یہ رکھی تھی کہ میں یہ شرط رکھوں گا تو کوئی اس کو خریدے گا نہیں، جس کو محبوب خرید لے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلیں پھر ہم اپنے سلمان کو آزاد کرواتے ہیں۔ آپ نے 300 درخت لگائے، وہ پھلدار ہو گئے، 40 اوقیہ سونا یعنی کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا، 40 اوقیہ سونا جو ہے نا، ایک کھجور کی گٹھلی، ایک 40 اوقیہ کی روایت بھی دونوں ہیں۔ محبوب نے وہ سونا بھی دے دیا، درخت بھی جو ہے وہ پھلدار ہو گئے۔ ایک جو درخت تھا اس کا قد چھوٹا تھا، اس نے پھل نہ اٹھایا۔ محبوب نے پوچھا یہ کس نے لگایا؟ انہوں نے عرض کی حضور یہ حضرت فاروق اعظم نے۔ پھر آپ نے اس کو اکھیڑ کے دوبارہ لگایا، وہ بھی ایسا قداور ہو گیا جیسے محبوب نے لگائے تھے۔ تو پتہ چلا محبوب جہاں درخت لگا دے پھل لگتا ہے، تو پھر محبوب کسی کو اجمیر میں بٹھا دے، کسی کو بغداد میں بٹھا دے، کسی کو بہاؤدین زکریا بنا کے ملتان میں بٹھا دیں، کسی کو حافظ جمال اللہ، ارے محبوب درخت لگا دیں وہ پھلدار ہو سکتا ہے، تو آستانے بنا دیں وہ بھی فیض کا مرکز بن جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سلمان فارسی نے محبوب کی بڑی خدمت کی، محبوب کے بڑے عاشق تھے، ساری زندگی محبوب کی دیوانگی میں گزاری۔ کبھی کوئی وقت ملے گا تو دیوانگی پر بھی بات کریں گے کہ دیوانگی ہوتی کیا ہے۔ بس ایک جملے میں سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نے ورک شاپ میں لوگ دیکھے ہوں گے جو کام کرتے ہیں ان کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ان کو دیکھتا نہیں۔ اگر کوئی دیوانہ ہو، میلے کچیلے کپڑے ہوں، جہاں سے گزرتا ہے لوگ دیکھتے ہیں، ارے کیوں دیکھتے ہو؟ کہا دیوانگی کو کسی سے نسبت ہے، جس کو کسی سے نسبت ہو جائے، پھٹے پرانے کپڑے بھی ہوں تب بھی دنیا اس کو تکتی ہے۔ آپ سمجھے نہیں میں نے کیا کہا؟ نسبت پختہ ہو جائے، عالم کوئی بھی ہو دنیا دیکھتی ہے، دنیا سلام کرتی ہے، حیرت کی بات ہے، میں کچھ بھی نہیں، فقط تیری نسبت کی بات۔ دیکھیں نا، آپ جب کبھی بچی کی منگنی کرتے ہیں یا بچے کی منگنی یا شادی کرتے ہیں،
اس کو سیرا سجاتے ہیں، بارات لینے جاتے ہیں تو رش بنا کے جاتے ہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے آپ کو کون سمجھدار کہتا ہے یہ لڑکی یہیں رہتی تھی، اتنا رش کیوں بنا رہے ہو؟ یہ لڑکا یہاں رہتا ہے، اتنا رش کیوں بنا رہے ہو؟ تو کیا جواب ملتا ہے؟ اس کی کسی سے نسبت ہو گئی ہے۔ توجہ نہیں فرمائی میں نے کیا کہا؟ جب کسی سے نسبت پختہ ہو جاتی ہے پھر زمانے کی نظروں کا وہ مرکز بن جاتا ہے۔ یہ تو تیرے اور میری بات ہے نا، جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے پھر عرش کے فرشتے بھی اس کو محبت سے تکتے رہتے ہیں، پھر قدسی بھی دیکھتے ہیں، ان کی قسمت پہ ناز کرتے ہیں، پھر اتنا زمین پہ اس کا چرچا نہیں ہوتا جتنا عرش بری پر ان کے چرچے ہوتے ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف جگہ پہ آپ امیر بھی بنے، 20,000 لوگوں کے اوپر آپ کو ایک جگہ پر امیر بنا دیا گیا۔ تو ایک صحابی رسول جو ہیں وہ وہاں پہ ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو اپنے بھانجے کو لے کے جاتے ہیں حضرت سلام عجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ 20,000 مسلمانوں کا امیر سپہ سالار اپنے ہاتھوں سے نا لکڑی کی ٹوکریاں بنا رہا ہے۔ اب وہ اس دور کا کوئی نواب یا چودھری یا خان نہیں تھا، محبوب کے در کا، جن کو سرکار نے فرمایا میری اہل بیت سے ہے، جن کو محبوب اپنا ہی کہہ دیں اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ تو میری اہل بیت سے ہے۔ تو پتہ چلا جس ٹہنی پہ پھل لگتا ہے وہی جھک جاتی ہے، جتنا زیادہ پھل ہوگا، جتنا زیادہ علم ہوگا، اتنا زیادہ عاجزی اور انکساری کا مرکز ہوگا وہ بندہ۔ آپ نے دیکھا 2-4 لفظ پڑھنے والے ان کی جبہ کبہ دستار اور آکڑ ہی ختم نہیں ہوتی، اور اگر وقت کا اتنا بڑا امام ہو جس کو غزالی زماں کہے وہ عاجزی کا پیکر نظر آتا ہے، عشق کی جو ہے تصویر نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، سلام عجلی کا بھانجا کہتے ہیں حضور میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اتنی دور سے چل کے آیا ہوں آپ کی زیارت کرنے کے لیے۔ فرمایا اللہ تمہیں اپنی محبت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں تشریف فرما تھے تو آپ کے پاس ایک مہمان آ گیا۔ اب یہ مسئلہ بڑا سننے کا ہے۔ آپ کے پاس ایک مہمان آ گیا تو مہمان کے سامنے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا رکھا۔ جیسے ہی مہمان کھانا کھانے لگا تو ایک سائل آ جاتا ہے، مسکین آ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کھانا کھلائیں۔ تو اس مہمان نے 1-2 لقمے توڑے اور سائل کو دینے لگا تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، کھانا واپس رکھ دو، کہیں تم اللہ کو ناراض نہ کر دینا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں اس میں کون سی اللہ کو ناراضگی والی بات ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے کھانا واپس کر دیا؟ بات دراصل یہ ہے، قانون یہ ہے کہ جب آپ کہیں مہمان جا کے بنتے ہیں، مہمان ٹھہرتے ہیں، جو آپ کو کھانا دیا جاتا ہے وہ آپ کا ملک نہیں ہے، ملک اس کی ہے جس نے میزبان نے تمہاری میزبانی کی ہے۔ آپ تصرف کر کے کسی کو اٹھا کے شرن دے نہیں سکتے، یہ ناجائز ہے۔ آپ تو شاپر بھر کے لاتے ہیں، آپ تو اپنی ملکیت سمجھ کے اٹھا کے دیتے ہیں، جا تیرے لیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں آپ کہیں مہمان بن کے جاتے ہیں، میزبان نے جو آپ کو کھانا کھلایا آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ تصرف نہیں کر سکتے۔ تو حضرت سلمان فارسی یہی مسئلہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ تو میرا مہمان ہے، ہم دیں گے تو اجر ملے گا، تو اس کو اٹھا کے دے گا تو تجھے گناہ ہوگا، اجر نہیں ملے گا کیونکہ تیری ملکیت نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے بات سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پہ نا چمڑے کو آگ کے اوپر گرم کر رہے تھے، تو ایک شخص گیا ملاقات کرنے کے لیے اور آپ اس کو دیکھتے رہے اور فرماتے یہیں رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہم ابھی آ کے آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ آپ گئے، غسل کیا، کپڑے بدلی کیے، آ کے مہمان کو ملے اور کہنے لگے حضرت آپ تو مجھے ایسے مل رہے ہیں جیسے آپ میرے پہلے سے واقف ہوں۔ اور میں لگے ہاں تمہارا نام یہ ہے نا؟ اس نے کہا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا تم نے میرے محبوب کی فرمان نہیں سنا؟ اللہ تعالیٰ نے روحوں کے جو لشکر پیدا کیے ہیں، جو وہاں ملا ہے وہ یہاں ملے گا، جس کا وہاں تعارف ہوا ہے اس کا یہاں ہوگا، جس کو وہاں محبت ہوئی ہے یہاں بھی محبت ہوگی، جس کو وہاں نفرت ہوئی ہے یہاں بھی نفرت ہوگی۔ چونکہ ہم نے تمہیں عالم ارواح میں دیکھا ہے، تیرا نام یہ ہے، چونکہ وہاں ملے ہیں، اب تو میرے سامنے آیا ہے تو میں نے تجھے پہچان لیا ہے۔ یعنی میرے محبوب کا چہرہ منورہ وہ آئینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس شیشے کے اوپر مٹی لگ جائے، آپ
کپڑے سے یا ٹیشو سے صاف کرتے ہیں پھر تصویر واضح نظر آتی ہے نا. تو جو محبوب مصطفیٰ اللہ کے جمال کا آئینہ ہے، جو صحابہ ان کے چہرے کو تکتے رہتے تھے، اللہ ان کے دلوں کو ایسا صاف کر لیتا تھا کہ وہ بیٹھے تو دنیا پر ہوتے تھے مگر نظر ڈالتے عالم ارواح کی حقیقتوں کو بھی پا لیتے تھے. عالم ارواح کی حقیقتوں کو بھی پا لیتے تھے. آخری بات اور گفتگو ختم. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگ ملنے کے لیے حضرت سلمان فارسی کو آئے. کافی حالات ہیں، 2 گھنٹے بھی تقریر کریں تو حضرت سلمان فارسی پر الحمدللہ اتنا مواد تیار کیا ہوا. حاضری لگوانا مقصود تھی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے غلاموں اور صحابہ کی محبت کو بھولے نہیں ہیں، ہمیں یاد ہے، ہم یاد رکھتے ہیں. محبوب اس جگہ ہم آپ کے یاروں کو نہیں بھولے، قبر میں اور حشر میں آپ ہمیں نہ بھولنا. بس نیت اتنی سی ہے، اتنی سی نیت. تو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، انہوں نے آ کے حضرت سلمان فارسی سے ملاقات کی. اب یہ ایک تصوف کا بڑا نقطہ ہے، کاش آپ اس بات کو سمجھ جائیں. جب وہ ملنے کے لیے آئے نا تو حضرت سلمان فارسی کو کہنے لگے آپ صحابی رسول ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. آپ نے فرمایا اللہ کرے. انہوں نے کہا ہم جن کی تلاش میں آئے تھے یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت سلمان فارسی تو وہ ہیں جن کو محبوب نے فرمایا میرے اہل بیت سے ہیں. پھر پتہ نہیں یہ کون ہے. ہم نے کہا آپ صحابی رسول ہیں. کہتے اللہ کرے. کہنے لگے آپ نے محبوب کا زمانہ نہیں پایا. پایا ہے. زیارت نہیں کی ہے. آپ کو اہل بیت ہونے کا شرف نہیں ملا ہے. تو پھر آپ نے کیوں کہا ہے اللہ کرے؟ فرمایا میری نظر میں صحابی وہ ہے جو محبوب کی محبت میں رہے، صحبت میں رہے، محبوب کا دیدار کرے اور مرنے کے بعد جنت میں بھی محبوب کے ساتھ ہو. اب یہ بہت دور کی بات ہے. یہ کوئی عشق والا محبت والا سمجھ سکتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا. میں تصوف کی کتابیں پڑھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ خوش قسمت مرید کون سا ہے. انہوں نے کہا خوش قسمت مرید وہ ہے جس کی 2 نشانیاں ہوں. کتنی نشانیاں؟ 2000 نہیں، اونلی 2 نشانیاں. کون سی؟ کہا جب تک ان کا مرشد زندہ رہے اس سے خوش رہے. میں نے کیا کہا؟ زندہ رہے اس سے خوش رہے، اور جب تک یہ مرید زندہ رہے اسی پیر کی محبت میں رہے، در در پر جا کے روز نئے پیر نہ بنائے. کہا جس میں یہ 2 نشانیاں ہوں گی وہ خوش قسمت مرید ہے، وہ اس جہان بھی کامیاب ہے اس جہان بھی. اسی بات کو سلمان فارسی کہہ رہے ہیں کہ وہی صحابی ہے جو اس جہان میں بھی ہو محبوب کے سامنے، جنت میں بھی محبوب کے سامنے. تو الحمدللہ ہر صحابی نبی جنتی ہے. لیکن حضرت سلمان فارسی عظیم صوفی تھے، وہ تصوف پڑھانا چاہ رہے تھے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ ظاہری تعلق یہیں تک ہے بس ختم. نہیں، کامل تعلق وہ ہوتا ہے جو دنیا میں بھی کامل ہو پھر جنت میں بھی ساتھ ہو. اس کو کہتے ہیں کامل تعلق. کامل مرید کی کتنی نشانیاں میں نے بیان کی ہیں؟ زیادہ نہیں، 2 نشانیاں. جب تک مرشد زندہ ہے خوش رہے، اور جب تک مرید زندہ ہے اس مرشد سے خوش رہے. میں تو کہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے شاید اسی کا کہا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بہرحال آپ نے فرمایا کہ ہم ہی ہیں. انہوں نے کہا حضور والا آپ کے بھائی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو سلام بھیج. نہیں، انہوں نے کہا حضرت ابو دردہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے، ہم آپ کو ملنے کے لیے آئے. تو آپ نے فرمایا انہوں نے جو مجھے تحفہ بھیجا ہے وہ تو دو. انہوں نے کہا اللہ کی قسم کچھ نہیں بھیجا. فرمایا نہیں بھیجا ہے. کہنے لگے حضور آپ تو بہتان لگائے، انہوں نے کچھ نہیں بھیجا. فرمایا ہو نہیں سکتا، مسلمان ہو اور مسلمان کو تحفہ نہ دے. ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. انہوں نے کہا حضور ہمیں تو حضرت ابو دردہ نے کچھ نہیں دیا. فرمانے لگے جب تم وہاں سے چلے تھے میرے بھائی ابو دردہ نے فرمایا نہیں تھا کہ میرے بھائی سلمان فارسی کو سلام دینا، سلام دینا؟ جی کہا تھا. فرمایا تم کیا جانو؟ میرے محبوب نے فرمایا مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہوتا ہے سلام بھیجنا. تو انہوں نے مجھے تحفہ بھیجا اور تم نے نہیں دیا. اور اگلی بات یاد رکھنا،
تصوف کی بات ہے السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں آپ پر سلامتی ہو، ذرا صوفیاء سے پوچھئے۔ امام نووی شارح مسلم شریف ہیں، امام نووی کہتے ہیں السلام علیکم کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کسی مسلمان کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، تو آپ کوئی اور بات کرتے ہیں جو ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا، سوچ سکتا۔ آپ کہتے ہیں تم پر رحمت ہو، وہ سمجھتے ہیں اس نے مجھے رحمت بھیجی ہے، حالانکہ السلام علیکم کا معنی ہے السلام اللہ کا نام ہے، یا سلام ہو یا سلام ہو پڑھتے نہیں، تو یہ سلام اللہ کا نام ہے۔ فرمایا گویا آپ کہتے ہیں السلام علیکم اللہ معکم، اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے، یعنی آپ اس مسلمان کو یہ بتاتے ہیں تیرا رب تیرے ساتھ ہے۔ تو فرمایا معیت خداوندی کا آپ پیغام دیتے ہیں، اس سے بڑا کیا تحفہ مل سکتا ہے؟ اور اللہ جن کے ساتھ ہوتا ہے اور جن کو معیت خداوندی نصیب ہوتی ہے وہی تو اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ یہ جو کہا ہے نا سلام کو عام کرو، یہ اس کا صوفیاء کے نزدیک یہی راز ہے کہ اس کو بتاؤ اللہ تیرے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، توجہ کروانا اللہ تیرے ساتھ ہے، اللہ تیرے ساتھ ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے ساتھ کون کون ہے، وہ تو سب کے ساتھ ہے، اب اس کے ساتھ کون ہے یہ علیحدہ بات ہے۔ بہرحال صوفیاء کے نزدیک السلام علیکم کا یہی معنی ہے اللہ معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم اللہ کی طرف لوگوں کو توجہ دلواؤ گے یہی تو تصوف ہے۔ رجوع الی اللہ کا نام تصوف ہے، رجوع الی الرسول کا نام تصوف ہے، اسی کی یاد میں جینے کا نام تصوف ہے، انہی کی یاد میں مرنے کا نام تصوف ہے۔ خدا کی قسم اس خطہ زمین پر سب سے بڑے صوفی میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ ہیں، اور ان کے امام سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور امام الاصفیاء امام الاولیاء مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ ان سب مقدس ذوات کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، جینا مرنا، لوگوں سے ملاقات کرنا، کسی سے کچھ لینا کچھ دینا، سب اس اللہ کی ذات کے لیے تھا۔ اور صوفی اسی کو کہتے ہیں جس کا سب کچھ اسی کے لیے ہو۔ گرم رکھتے ہیں ملاقات بد و نیک سے ہم، تیرے ملنے کے لیے ملتے ہیں ہر ایک سے ہم۔ اللہ تعالی ہمیں ان ذوات قدسیہ کے نقش قدم پر چلائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔